یا علی مدد تمام جماعت کو ہماری طرف سے۔ آج ہم ایک ایسی شخصیت پر بات کر رہے ہیں جن کی زندگی علم، حکمت اور خدمت کی ایک روشن مثال تھی، پیر شہاب الدین شاہ۔ جی، وہ 19ویں صدی کے ایک بہت ہی ممتاز اسماعیلی عالم تھے، امام آغا علی شاہ کے فرزند، اور اپنی گہری سمجھ بوجھ اور دینداری کے لیے کافی جانے جاتے تھے۔ بالکل۔ ہمارے پاس جو مواد موجود ہے وہ ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں، ان کے اہم کاموں اور خاص طور پر ان کی مشہور تصنیف رسالہ در حقیقت دین پر روشنی ڈالتا ہے۔ جی ہاں، آج ہمارا مقصد ہے کہ ان ذرائع کی گہرائی میں جا کر ان کی شخصیت، ان کے کام کی اہمیت اور ان کے پیغام کے جو لازوال پہلو ہیں انہیں سمجھیں۔ بالکل۔ پیر شہاب الدین شاہ کی تو پوری زندگی ہی علم حاصل کرنے اور اسے کمیونٹی کی بہتری کے لیے وقف تھی۔ صحیح۔ ان کا کام، خصوصاً یہ رسالہ، وہ مذہب کے صرف ظاہری پہلوؤں سے آگے بڑھ کر اس کی حقیقی روح یعنی باطنی معنی اور روزمرہ کی زندگی میں اس کے عملی اطلاق کو سمجھنے کی ایک، آپ کہہ سکتے ہیں، فکر انگیز دعوت ہے۔ پیر شہاب الدین شاہ کے اس خوبصورت تصور کو مزید تفصیل سے سمجھنے سے پہلے ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ ہمارے 3 اسماعیلی ایسنس چینلز کو سبسکرائب کریں جو آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ جی، اور یاد رکھیں ان 3 چینلز کے علاوہ ملتے جلتے ناموں والے کسی دوسرے چینل سے گمراہ نہ ہوں، تاکہ آپ ہمارے روحانی اور فکر انگیز مواد کے ذریعے سیکھنے اور غور و فکر کرنے کا سلسلہ جاری رکھ سکیں۔ اچھا، تو آئیے ان کی زندگی کے ابتدائی دور سے آغاز کرتے ہیں۔ جی، پیر شہاب الدین شاہ، جنہیں خلیل اللہ اور شاہ بادین شاہ کے ناموں سے بھی یاد کیا جاتا ہے، وہ غالباً 1268 ہجری یعنی 1851 عیسوی میں بغداد میں پیدا ہوئے۔ جی، وہ امام آغا علی شاہ اور بی بی مریم سلطان کے صاحبزادے تھے۔ ان کے ایک بھائی آغا نور شاہ بھی تھے، جن کا ذکر ملتا ہے کہ وہ کافی ہونہار تھے، لیکن جوانی میں ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ اوہ! پیر شہاب الدین شاہ کی پرورش پھر بمبئی میں ہوئی، حسن آباد کے علاقے میں، جو اس وقت یعنی اسماعیلی کمیونٹی کی سرگرمیوں کا ایک اہم مرکز تھا۔ اور یہ بات بھی اہم ہے نا، کہ وہ امام سلطان محمد شاہ آغا خان سوم کے سوتیلے بھائی تھے۔ ذرائع سے اندازہ ہوتا ہے کہ جب امام سلطان محمد شاہ کی ولادت ہوئی، اس وقت پیر شہاب الدین شاہ کی عمر تقریباً 16 برس تھی۔ درست کہا آپ نے۔ امام آغا علی شاہ کی دوسری اہلیہ لیڈی علیشہ تھیں، جن کا تعلق ایران کے ایک معزز گھرانے سے تھا، اور امام سلطان محمد شاہ انہی کے فرزند تھے۔ تو یہ خاندانی پس منظر بھی میرا خیال ہے پیر شہاب الدین شاہ کی پرورش اور ان کے علمی ماحول پر اثر انداز ہوا ہوگا۔ ان کی ذاتی خصوصیات کے بارے میں جو معلومات ملتی ہیں وہ تو کافی متاثر کن ہے۔ جی ہاں۔ کہا جاتا ہے کہ وہ غیر معمولی ذہانت کے مالک تھے، جی، ایک عالم، ایک فلسفی، لیکن ساتھ ہی انتہائی سادہ اور پرہیزگار شخصیت کے حامل تھے۔ جی ہاں، ان کی شخصیت میں علم اور عمل کا ایک خوبصورت امتزاج نظر آتا ہے۔ وہ اپنا زیادہ تر وقت پونا اور بمبئی میں گزارتے تھے، اور وہاں ان کا بنیادی کام تھا اسماعیلی جماعت کو قرآن کی تعلیمات اور اس کی باطنی تشریحات سے روشناس کرانا۔ اچھا۔ وہ صرف جسے کہتے ہیں نظریاتی عالم نہیں تھے، بلکہ عملی طور پر کمیونٹی کی رہنمائی میں مصروف رہتے تھے۔ ان کی علمی قابلیت کا دائرہ کتنا وسیع تھا؟ مطلب کن مضامین پر انہیں عبور تھا؟ دیکھیں، انہیں اسلامی تاریخ اور خاص طور پر اسماعیلی تاریخ پر گہری دسترس حاصل تھی، اور یہ صرف کتابی علم نہیں تھا، بلکہ وہ بمبئی اور پونا کی جماعت خانوں میں باقاعدگی سے طویل خطبات بھی دیا کرتے تھے۔ خطبات بھی؟ جی، جن میں وہ تاریخی واقعات اور مذہبی تعلیمات کو نہایت مؤثر انداز میں بیان کرتے، اور ان میں سے کئی خطبات آج بھی قلمی نسخوں کی شکل میں موجود ہیں جو ان کی علمی گہرائی کا ثبوت ہیں۔ زبانوں پر بھی انہیں کافی عبور حاصل تھا، جیسا کہ ذرائع بتاتے ہیں۔ بالکل، فارسی اور عربی، جو اسلامی علمی روایات کی کلیدی زبانیں ہیں، ان پر تو انہیں مکمل عبور حاصل تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت بھی انتہائی خوبصورت اور پراثر انداز میں کرتے تھے۔ اچھا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہیں فارسی شاعری سے بھی گہرا لگاؤ تھا، خاص طور پر مولانا رومی اور حافظ شیرازی کے کلام سے وہ بہت متاثر تھے۔ یہ علمی اور روحانی ذوق ان کی شخصیت کا اہم حصہ تھا۔ ان کے زندگی کا معمول بھی جو آپ نے ذکر کیا ظاہر کرتا ہے کہ وہ علم اور خدمت میں کس قدر منہمک تھے۔ دن کمیونٹی کے معاملات اور تعلیم و تربیت میں گزرتا، اور راتیں لکھنے، پڑھنے اور عبادت میں۔
یہ واقعی ایک غیر معمولی طرز زندگی ہے، اور اسی علمی گہرائی اور کمیونٹی کے لیے خدمات کے اعتراف میں امام آغا علی شاہ نے ایک اہم قدم اٹھایا۔ آپ ان کے پیر مقرر کیے جانے کی بات کر رہے ہیں؟ جی، 1299 ہجری یعنی 1882 عیسوی میں جب ان کی عمر صرف 30 سال تھی، امام آغا علی شاہ نے انہیں پیر کے معزز منصب پر فائز کیا۔ صرف 30 سال کی عمر میں؟ جی، یہ منصب روحانی رہنمائی اور تعلیم و تربیت کے حوالے سے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اور اس تقرری کے فوراً بعد ہی انہیں ایک اور بڑی ذمہ داری سونپی گئی، جس سے ان کی قابلیت اور امام کے ان پر اعتماد کا مزید اندازہ ہوتا ہے نا؟ بلا شبہ اگلے ہی سال 1300 ہجری یعنی 1882 عیسوی میں امام نے انہیں اسماعیلی دعا پر نظر ثانی کا اہم اور نازک کام سونپا۔ دعا چونکہ روزمرہ کی عبادت کا بنیادی جز ہے، اس لیے اس پر نظر ثانی کا کام انتہائی احتیاط اور گہرے علم کا متقاضی تھا۔ اس ذمہ داری سے ایک اور بات بھی واضح ہوتی ہے نا، کہ انہیں صرف فارسی اور عربی ہی نہیں بلکہ مقامی ہندوستانی زبانوں پر بھی دسترس حاصل ہوگی؟ یقیناً، میرا خیال ہے یہ لازمی تھا۔ دعا کو مقامی جماعتوں کے لیے قابل فہم اور مؤثر بنانے کے لیے ضروری تھا کہ نظر ثانی کرنے والے عالم کو مقامی زبانوں کا بھی اچھا علم ہو۔ صحیح۔ تو یہ ذمہ داری اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ پیر شہاب الدین شاہ بر صغیر کی لسانی حقیقتوں سے بھی بخوبی واقف تھے۔ ان کی پوری زندگی وہ علم کے حصول، اس کی ترویج اور کمیونٹی کی عملی خدمت کے گرد ہی گھومتی نظر آتی ہے۔ ان کی ذاتی زندگی یعنی خاندان کے بارے میں کیا معلومات دستیاب ہیں؟ ان کی شادی بی بی عروس خانم نامی ایک فارسی خاتون سے ہوئی تھی۔ ان کے انتقال کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ 20ویں صدی کے اوائل میں عرب میں ہوا۔ ان کے ہاں ایک بیٹا ابو الحسن شاہ اور 6 بیٹیاں ہوئیں، جن کے نام تالیہ، نوشی، توران ملک، خدیجہ، تومان ملک اور زرین تاج بتائے جاتے ہیں۔ 6 بیٹیاں اور ایک بیٹا۔ اچھا، اب آتے ہیں اس کام کی طرف جس نے پیر شہاب الدین شاہ کو علمی دنیا میں ایک دائمی شناخت عطا کی۔ ان کی مشہور تصنیف رسالہ در حقیقت دین، یعنی مذہب کا حقیقی مفہوم۔ جی ہاں، یہ ان کا سب سے مشہور اور غالباً سب سے زیادہ اثر انگیز کام ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کا منصوبہ اسے 2 حصوں میں لکھنے کا تھا، لیکن بظاہر صرف پہلا حصہ ہی مکمل ہو سکا اور ہم تک پہنچا۔ اوہ، تو دوسرا حصہ نہیں لکھا گیا؟ ایسا ہی لگتا ہے، لیکن یہ پہلا حصہ ہی اتنا جامع اور مؤثر ثابت ہوا کہ اس کی اہمیت آج تک قائم ہے۔ کیا اس کا اصل مسودہ اب بھی کہیں موجود ہے؟ اس کے بارے میں کچھ تفصیلات ہیں؟ ہاں، ذرائع بتاتے ہیں کہ اس کا اصل قلمی نسخہ محفوظ ہے۔ یہ ایک بیاض یعنی ایک لمبوتری نوٹ بک کی شکل میں ہے۔ اس میں تقریباً 200 پیلے رنگ کے وہ مشین سے بنے کاغذ کے صفحات ہیں، لیکن اصل متن صرف 75 صفحات پر پھیلا ہوا ہے، باقی صفحات خالی ہیں۔ اچھا۔ نوٹ بک کا سائز بھی بتایا جاتا ہے، تقریباً 8 انچ لمبا اور 4.25 انچ چوڑا۔ یہ تفصیلات ہمیں اس دور کے علمی کام کے طریقوں کی ایک جھلک بھی دیتی ہیں۔ اور اس کتاب کی غیر معمولی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ اسے بہت سی زبانوں میں ترجمہ کیا گیا۔ اس کی اشاعت کی تاریخ بھی کافی دلچسپ ہے۔ بالکل، اس متن کو سب سے پہلے علمی دنیا میں متعارف کرانے کا سہرا روسی اسکالر ولادیمیر ایوانوف کے سر ہے۔ انہوں نے اس کا انگریزی ترجمہ کیا اور اسے فارسی متن کے ساتھ 1933 میں بمبئی سے اسلامک ریسرچ ایسوسی ایشن سیریز کے تحت شائع کیا۔ تو ایوانوف نے اسے مغرب میں متعارف کرایا۔ جی، اس اشاعت نے مغربی علمی حلقوں میں بھی اسماعیلی فکر اور پیر شہاب الدین شاہ کے کام کو متعارف کرایا۔ اور یہ سلسلہ رکا نہیں، دیگر زبانوں میں بھی اس کی ضرورت محسوس کی گئی۔ جی ہاں، اس کے فوراً بعد 1935 میں شام کے شہر لتاکیہ سے شیخ احمد بن محمد نے اس کا عربی ترجمہ شائع کیا۔ پھر بر صغیر میں اس کی اہمیت کے پیش نظر گجراتی زبان میں تراجم ہوئے۔ گجراتی میں بھی؟ جی، ایک ترجمہ مسٹر گاؤڈرووالا نے کیا، جو ایک اسماعیلی ہفتہ روزہ میں قسطوار چھپا۔ ایک اور گجراتی ورژن کھوجی کی رسم و خط کے ساتھ بھی شائع ہوا۔ الاسلام میگزین نے بھی 1946 میں اپنے خصوصی شمارے میں مکمل گجراتی ترجمہ شائع کیا۔ انگریزی میں بھی ایک اور ترجمہ سامنے آیا ہے نا؟ جی، 1947 میں وی این ہوڈا نے اسماعیلی سوسائٹی کے لیے ایک نیا انگریزی ترجمہ تیار کیا، جسے بعد میں اسماعیلیہ ایسوسی ایشن نے بھی شائع کیا۔ ان زبانوں کے علاوہ
یہ رسالہ اردو اور سندھی میں بھی ترجمہ ہوا۔ ہندوستان، پاکستان اور افریقہ میں اس کی مسلسل اشاعت یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کا پیغام وقت اور جغرافیائی حدود سے ماورا ہے۔ اتنی وسیع پیمانے پر اشاعت اور تراجم، آخر اس مختصر سے رسالے میں ایسی کیا خاص بات تھی؟ اس کا مرکزی خیال کیا ہے جو اتنے مختلف ثقافتی پس منظر رکھنے والے لوگوں کے لیے بھی کشش کا باعث بنا؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ اگر ہم اس رسالے کے نفس مضمون کو دیکھیں تو یہ مذہب کے ظاہری رسوم و رواج سے زیادہ اس کی باطنی روح اور جوہر پر زور دیتا ہے۔ اچھا۔ پیر شہاب الدین شاہ نہایت واضح انداز میں یہ بیان کرتے ہیں کہ حقیقی ایمان صرف الفاظ کا نام نہیں، نہ ہی محض چند رسمی عبادات تک محدود ہے، بلکہ اس کا اصل امتحان انسان کے عمل، اس کے کردار اور سب سے بڑھ کر دوسروں کی بے لوث خدمت میں ہے۔ یعنی ایمان کا عملی اظہار زیادہ اہم ہے۔ بالکل۔ ان کا استدلال ہے کہ سچا دیندار وہ ہے جس کے اعمال اس کے عقیدے کی گواہی دیں۔ ایک دلچسپ پہلو یہ ہے کہ اگرچہ یہ کتاب ایک اسماعیلی عالم نے لکھی، لیکن اس میں براہ راست فرقہ وارانہ حوالے بہت کم ہیں۔ انداز عمومی اور آفاقی ہے۔ یہ ہر اس انسان سے مخاطب ہے جو مذہب کی حقیقی روح کو سمجھنا چاہتا ہے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی عقیدے سے ہو۔ شاید یہی وجہ ہے کہ یہ اتنی وسیع پیمانے پر قبولیت حاصل کر سکا۔ یہ نکتہ کہ مذہب کا جوہر خدمت خلق اور نیک اعمال میں ہے، یہ واقعی آفاقی ہے، اور اس کتاب کی اہمیت کی ایک اور بڑی سند بھی تو موجود ہے۔ آپ یقیناً امام سلطان محمد شاہ کے حوالے کی بات کر رہی ہیں؟ جی ہاں، یہ بات قابل ذکر ہے کہ خود امام سلطان محمد شاہ نے بامبے میں قائم مشنری اسکول کے طلبہ کو اس کتاب کا مطالعہ کرنے کی تلقین کی تھی۔ امام وقت کی طرف سے تاکید؟ جی، یہ اس رسالے کی علمی اور روحانی قدر و قیمت کا سب سے بڑا اعتراف ہے۔ رسالہ در حقیقت دین کے علاوہ کیا ان کی کوئی اور تحریر بھی ہم تک پہنچی ہے؟ ایک اور کام کا ذکر ملتا ہے جسے خطابات عالیہ یا خطابات عالیہ کہا جاتا ہے۔ یہ غالباً ان کے دیے گئے خطبات کا مجموعہ ہوگا، لیکن اس کی تفصیلات رسالہ جتنی عام نہیں ہیں۔ صحیح۔ تو بنیادی طور پر رسالہ ہی ان کا سب سے معروف کام ہے۔ یہ سب علمی کام، کمیونٹی کی قیادت اور روحانی رہنمائی، یہ سب کچھ انہوں نے ایک بہت ہی مختصر زندگی میں انجام دیا۔ یہ واقعی ایک افسوسناک حقیقت ہے۔ پیر شہاب الدین شاہ کی زندگی بہت مختصر تھی۔ وہ صرف 33 سال کی عمر میں 15 دسمبر 1884 کو پونا میں سینے کی کسی بیماری کے باعث انتقال کر گئے۔ صرف 33 سال؟ اور یہ ان کے والد امام آغا علی شاہ کے انتقال سے بھی تقریباً 8 ماہ پہلے ہوا۔ جی ہاں، ان کے جسد خاکی کو پہلے پونا سے بمبئی لایا گیا، جہاں وہ 40 دن تک حسن آباد میں رکھا گیا۔ اس کے بعد جنوری 1885 میں انہیں تدفین کے لیے عراق کے شہر نجف بھیج دیا گیا، جو شیعہ مسلمانوں کے لیے ایک مقدس مقام ہے۔ تو آج کی اس گفتگو کا خلاصہ کریں تو پیر شہاب الدین شاہ ایک ایسی شخصیت کے طور پر سامنے آتے ہیں جن میں گہرا علم، روحانی سادگی، عملی حکمت اور اپنی کمیونٹی کے لیے ایک غیر متزلزل وابستگی جمع تھی۔ جی، ایک مختصر مگر انتہائی بامقصد اور بھرپور زندگی۔ بالکل، اور ان کی سب سے بڑی میراث رسالہ در حقیقت دین آج بھی ہمیں ایک بنیادی سبق یاد دلاتی ہے کہ مذہب کا اصل جوہر ظاہری شکل و صورت یا محض زبانی دعووں میں نہیں، بلکہ انسان کے کردار کی بلندی، اس کے اعمال کی پاکیزگی اور بنی نوع انسان کی خدمت میں پوشیدہ ہے۔ یہ ایک ایسا پیغام ہے جو کسی ایک فرقے، ایک نسل یا ایک دور تک محدود نہیں، یہ آفاقی ہے اور ہر زمانے میں ریلیونٹ ہے۔ یقیناً ان کی تحریریں ہمیں بار بار یاد دلاتی ہیں کہ سچا عقیدہ محض سوچ یا جذبے کا نام نہیں، بلکہ یہ عمل اور خدمت کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ یہ صرف کہنے کی بات نہیں، بلکہ کرنے کا کام ہے۔ اور شاید آج کے دور کے لیے، جہاں معلومات کی اتنی بھرمار ہے اور مذہب کی نت نئی تشریحات سامنے آ رہی ہیں، یہ سوچنے کا مقام ہے۔ پیر شہاب الدین شاہ کا یہ سادہ مگر گہرا پیغام کہ دین کی حقیقت عمل اور خدمت ہے، آج ہماری انفرادی زندگیوں اور اجتماعی معاشروں کے لیے کیا معنی رکھتا ہے؟ صحیح۔ اس بنیادی سچائی کو ہم آج کے پیچیدہ حالات میں کیسے سمجھ سکتے ہیں اور اپنی زندگیوں کا حصہ بنا سکتے ہیں،
یہ ایک سوال ہے جس پر میرا خیال ہے غور کرتے رہنا چاہیے۔